ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل شان مصطفیٰ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محبت کے لیے کسی کے دل میں اپنی محبت کو بیدار کرنے کے لیے یہ عمل آپ کے لیے لایا ہوں۔ اگر آپ کا بیٹا ہو یا ہماری کچھ ماں بہنیں کال کرتی ہیں یا ہمارے پاس میسیج کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں، وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ روزہ رکھا کریں، وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ پر آپ عمل کریں، آپ گناہوں سے دور رہیں، تب بھی وہ بات نہیں مانتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر یا آپ کے بیٹے آپ کی بات کو مانیں، آپ کا کہنا مانیں، آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، تو آپ اس عمل کو کریں، یقیناً وہ آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے اور آپ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ وظیفہ یہ ہے کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آخری تک، ولا الضالین تک، آپ کو 41 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر آپ دم کریں، اور دم کرنے کے بعد آپ انہیں کھلائیں جنہیں آپ اپنا مطیع اور فرما بردار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً اس کے عمل سے وہ آپ کی باتوں کو بھی مانیں گے اور آپ کے فرما بردار بھی ہو جائیں گے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر شیرنی پر دم کریں، انشاءاللہ وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی پاورفل اور بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر آیا ہوں، ایک ایسا وظیفہ کہ جسے پڑھنے کے بعد آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی، آپ کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی بہن، یا کوئی بھی، یا آپ کی بیوی ہو یا آپ کے چاہنے والے ہوں، کوئی بھی اگر آپ سے ناراض ہو، آپ سے دور رہتے ہوں، وہ آپ سے محبت نہ کرتے ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت اس کے دل میں بھر جائے، وہ آپ کو چاہے اور مانے، تو یقیناً ایک ایسا پاورفل وظیفہ کہ جس کے عمل سے یقیناً آپ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے گی اور وہ آپ کو چاہنا شروع کر دے گا۔ عمل یہ ہے، تو آپ کیا کریں کہ حسب حاجت جتنی ضرورت ہو آپ نمک لاہوری لیں، نمک لاہوری لینے کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو درود شریف آپ کو یاد ہو۔ بہتر ہے کہ درود جمعہ پڑھیں، اور باقی آپ کو جو درود شریف یاد ہو وہ آپ پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 1000 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں، یا ودودو، اور خیال رہے کہ جس وقت آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اس عمل کو آپ کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے اپنے دل میں نیت کریں، ان کا نام، ان کا چہرہ آپ اپنے دل میں یاد کر لیں، بیٹھا لیں، اور اس کے بعد آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ اس نمک پر دم کریں، یاد رہے کہ یہ نمک زمین پر گرنے نہ پائے، اور پھر اس کے بعد اس نمک کو آپ اسے کھلائیں کسی بھی طریقے سے، چاہے آپ کھانے میں استعمال کریں، یا جس طریقے سے آپ اس نمک کو آپ جس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، اس عمل کو کیا، آپ اسے کھلائیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی محبت میں فریفتہ ہو جائے گا، آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔
اور اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ کو وقت نہیں مل پا رہا ہے، تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ اس کا حل آپ کو بتا دیا جائے گا۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، انشاءاللہ اگر آپ نے اس عمل کو کیا تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج کون سا ایسا شخص ہے جسے باہر کا کھانا پسند نہ آتا ہو، اور باہر کا کھانا کھانے کی وجہ سے آج کل ہمارے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، پاچن شکتی کمزور ہوتی ہے اور پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ کبھی کبھار ہو تو آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، دوا استعمال کرتے ہیں، آپ کو آرام مل جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہمیشہ یہ بیماری لگی رہتی ہے، اور ایسا کہ کبھی بھی وہ کچھ بھی کھائیں تو انہیں دست اور پینچس ہو ہی جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور بہت ساری دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، لیکن آرام نہیں مل پاتا، شفا نہیں ملتی، اور لاکھوں روپے خرچ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ پیٹ ہی ایسی جگہ ہے جہاں سے ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ اور اگر پیٹ صحیح رہے، پاچن کریا صحیح ہو، تو یقیناً انسان صحت مند اور تندرست رہتا ہے، اور یقیناً صحت خدا کی بہت عظیم نعمت ہے۔ تو اگر آپ کو یہ بیماری ہو کہ آپ کچھ بھی کھاتے ہو، کسی بھی وقت کچھ بھی آپ استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو، تو آپ کو ترنت دست لگ جاتا، پیٹ صحیح نہ رہتا ہو، آپ نے دوائیاں بہت استعمال کر لی، تو اب آپ کے لیے ایک ایسا پاورفل وظیفہ، بہت ہی اچھا وظیفہ آپ کے لیے لایا کہ جس کے استعمال سے آپ کو آرام ملے گا۔ وظیفہ یہ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو 1000 مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کریں اور اس کو استعمال میں لائیں، پورے دن اسی پانی کو آپ پئیں۔ کتنے دنوں تک؟ 7 روز تک۔ 7 روز تک آپ اس پانی کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ 1000 مرتبہ اس آیت کریمہ کو، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، 1000 مرتبہ پانی پر دم کریں، 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور 7 روز تک استعمال کریں۔ اور یاد رکھیں کہ ہر روز 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور روزانہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں، اور اسی پانی کو روزانہ استعمال کریں 7 روز تک۔ یہ ایک مرتبہ پڑھ کر نہیں چھوڑنا ہے، 7 روز تک روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ تو ناظرین کرام، اگر کسی کے سینے میں درد ہو، آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہارٹ کی وجہ سے بہت زیادہ موتیں ہو رہی ہیں، اور آج کل کے کھان پان کی وجہ سے بھی درد سینے میں اڑ جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ گاہے بگاہے وہ درد ہارٹ کا سبب بن جاتا ہے، اور سینے کا درد ایسا ہوتا ہے کہ جو ناقابل برداشت ہوتا ہے، مچھلی کی طرح انسان تڑپتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر کسی شخص کے سینے پر درد ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اسے آرام مل جائے، یا پھر آپ کے سینے میں درد ہو اور خود آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہو، اتنی طاقت ہو کہ آپ پڑھ سکیں، تو ناظرین کرام ایک ایسا سورہ آپ کے لیے لایا کہ جس کے پڑھنے سے یقیناً آپ کو شفا حاصل ہوگا، اور سینے کے درد سے آپ کو راحت مل جائے گا، آپ کو نجات مل جائے گی۔
بہت ہی پیارا عمل، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ آپ الم نشرح، سورہ الم نشرح 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں۔ اور اگر مریض کے پاس میں کوئی نہ ہو کہ جو دم کر سکے اور مریض میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خود پڑھ سکے، تو سینے پر ہاتھ رکھے، جہاں پر درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ اس سورہ کو پڑھیں۔ یہ سورہ آپ کو 30واں پارہ میں ملے گا، آخری پارہ میں۔ سورہ الم نشرح شروع سے آخر تک 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے سینے پر ایسے دم کریں یا پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے سینے پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت جلد شفا ملے گا اور آرام ملے گا۔ میں آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ اور ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس سے آپ کے بدن میں، آپ کے منہ میں، آپ کے چہرے میں کہیں بھی پھوڑے پھنسی یا منہ کے اندر چھالے نکل جاتے ہیں، اکثر و بیشتر چھالے نکل جا رہے ہیں، اور چھالے نکلنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ اور وہ چھالے دوا کے استعمال کے بعد بھی رکتے نہیں ہیں، کچھ پل کے لیے آرام تو مل جاتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، ہر دوسرے دن یا تیسرے دن وہ چھالے نکلتے رہتے ہیں یا بدن میں پھوڑے اور پھنسیاں بھی نکلنے لگتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، بہت ہی پیارا وظیفہ، اور یقیناً قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر ایک چیز کا علاج ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الضحیٰ یہ آپ کو 30واں پارہ میں ملے گا۔ سورۃ الضحیٰ یعنی کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ پورے سورہ کو آپ 41 مرتبہ چینی پر پڑھ کر دم کریں اور روزانہ اسے چبائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد شفا ملے گا، اور جتنی بھی پھوڑے پھنسی یا منہ میں، منہ کے اندر، گلے میں چھالے یا خراش ہوں تو انشاءاللہ العزیز وہ تمام چھالے اور خراش بھی دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورۃ الضحیٰ 41 مرتبہ چینی پر دم کر کے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں دانت کے ہلنے کے مطابق۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ آج کل کے کھان پان اور آج کل کے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے کم عمر میں ہی دانت ہلنا شروع کر دیتا ہے، دانت ہلنے لگتے ہیں۔ اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں کہ 50 سال کی عمر میں ہل رہے ہیں یا 60 سال کی عمر میں۔ آج کل نئے لڑکوں کے دانت بھی اتنے کمزور ہو گئے کہ کم عمر میں ہی 15-16 سال کی عمر میں ہی ان کے دانت ہلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ آج کل کے کھان پان ایسا ہے، یا پھر آپ حفاظت نہیں کرتے اپنے دانتوں کی۔ تو میں ایک ایسا وظیفہ، میں ایک ایسا عمل آپ کے لیے لایا ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے دانت ہل رہے ہیں کم عمر میں ہی، وقت سے پہلے ہی اگر ان کے دانت ہلنے لگے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت پیارا عمل لے کر آیا ہوں۔ تو جن حضرات کے دانت وقت سے پہلے ہلنے لگے، یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ دانت نہ ہلے، کمزور نہ ہو، مضبوط رہے بالکل، کہ آپ 50-60 سال کی عمر میں بھی گنے چبا سکیں، تو یہ عمل آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ سنت اور نفل ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اس طریقے سے آپ ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد
7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ۔ سورہ فاتحہ الحمدو کے بعد ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایصال ثواب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دانت مضبوط رہیں گے، اور دانت اگر ہل رہے ہوں تو وہ ہلنا بھی بند ہو جائے گا۔